أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت سنائیے. جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہو
کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو
تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، خیال عطا فرمایا، محفل عطا فرمائی، لوگ عطا فرمائے، رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، قرآن نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں، آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک بچہ ہے، گھر میں سب لوگ مصروف ہیں، کوئی موبائل پہ، کوئی باتوں میں، کوئی اپنے کام میں، وہ بچہ آہستہ آہستہ سب کے قریب جاتا ہے، کسی کے کپڑے کھینچتا ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی آواز نکالتا ہے، مگر کوئی پوری توجہ اسے نہیں دیتا۔ پھر وہ اچانک چیخ مار کر روتا ہے۔ اب سب متوجہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک درد تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے دیکھو، میں بھی ہوں، مجھے محسوس کرو۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں، ہم سب کے اندر بھی ایک بچہ ہے جو شاید آج بھی چیخ رہا ہے۔ ہم کپڑوں سے، عہدوں سے، باتوں سے، پوسٹوں سے، کامیابیوں سے چیخ رہے ہیں ہمیں دیکھو، مجھے مانو، مجھے جانو۔ یہ آواز کب سے ہے؟ شاید بچپن سے، شاید تب سے جب پہلی بار ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک عجیب پیاس ہے۔ یہ پیاس روٹی کی نہیں، یہ پیاس پانی کی نہیں، یہ پیاس پہچان کی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہمیں سنے، کوئی ہمیں اہمیت دے۔ اس لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس لیے ہم آگے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ڈگریاں لیتے ہیں، اس لیے ہم محفلوں میں بولتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے، ہم کامیابی نہیں چاہتے، ہم دیکھا جانا چاہتے ہیں۔ ہم دولت نہیں چاہتے، ہم تسلیم کیا جانا چاہتے ہیں۔ یہ خواہش گناہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن سوال یہ ہے ہم اس پیاس کو کس دروازے سے بجھا رہے ہیں؟ ہم جب غور کرتے چلے جاتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ایک نام ملتا ہے، ہم اس نام کے ساتھ ہم جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ کچھ اور جڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی حافظ صاحب بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب بن جاتا ہے، کوئی استاد بن جاتا ہے، کوئی شیخ صاحب بن جاتا ہے، کوئی سی او بن جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے۔ یہ سب غلط لفظ نہیں ہے، یہ سب محنت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا سوچیں، اگر کل یہ سب القابات ہم سے لے لیے جائیں، اگر کل لوگ ہمارے عہدے سے نہ پکاریں، اگر کل ہماری پوسٹ پہ لائک نہ کریں، تو کیا ہم ٹوٹ جائیں گے؟ اگر غور کریں تو جواب اگر ہاں میں ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی پہچان اپنی ذات سے باہر رکھی ہوئی ہے۔ اصل پہچان وہ ہے جو تنہائی میں بھی باقی رہے، جو قبر میں بھی ساتھ جائے، جو حساب کے دن بھی کام آئے۔ پھر جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں،
آج کے دور پہ غور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا انسان غور کرے تو اشتہار بن چکا ہے۔ ہم اپنی تصویریں دکھاتے ہیں، ہم اپنی کامیابیاں گنواتے ہیں، ہم اپنی تعریفیں شیئر کرتے ہیں، اور جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مگر کیا آپ نے محسوس کیا، وہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی، پھر ہمیں دوبارہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ سراہا جائے۔ پھر ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہم باہر کی تعریف کبھی اندر کی جگہ کو پر نہیں کر سکتی۔ یہ خالی جگہ جیسے جیسے ہمیں غور ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ خالی جگہ صرف ایک پہچان سے بھرتی ہے۔ جب دل کہے اللہ مجھے جانتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو سکون ملتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا اصل سفر، پھر اس کی اصل پہچان، پھر اس کا اصل جاننا یہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پہلے غور کرتا ہے تو سب دن ایک جیسے تھے، پھر جیسے جیسے اس کے اندر بدلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اب جمعہ مختلف لگتا ہے۔ پہلے سب مہینے ایک جیسے تھے، پھر رمضان کا مہینہ مختلف لگتا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ بدل گئی۔ پہچان باہر نہیں بدلی، دل کی روشنی کے اندر بدلنی شروع ہو گئی۔ جب دل میں نور آتا ہے تو پھر وہ فرق دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے، وہ جو کام کر رہا ہے تو وہ غور کرے تو میں کیوں کر رہا ہوں وہ کام، میں کیوں محنت کر رہا ہوں، میں کیوں بولتا ہوں، میں کیوں پوسٹ لگانا چاہتا ہوں، کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں یا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے پہچانے۔ دنیا کی پہچان غور کریں تو بڑی وقتی ہے، آج ہے کل شاید نہ ہو۔ جیسے جیسے ہم نے سفر شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان کا سفر شروع کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم پہچانے جائیں، ہم آج بھی پہچانے جائیں، ہم کل بھی پہچانے جائیں، ہم ہمیشہ پہچانے جائیں۔ ہم نے جب شروع کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، پھر جیسے جیسے یہ سوال بدلتا چلا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے یہ چیزیں اس کو سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر یہ کمال ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے جاننا، لوگوں کا جاننا، اپنے آپ کو جاننا، پھر یہی جاننا اس کی اوصاف صفتوں میں اس انداز میں آتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ صفتیں اس کی پہچان بنتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ پہچانا جانا والا سفر شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، پھر اسی پہچان سے لوگ بھی اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ سفر اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سب اسی سفر میں ہیں، کسی کو اس کا اندازہ ہے اور کسی کو اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے اسی سفر میں۔ وہ اسی سفر میں کس انداز میں جا رہا ہے، اگر اس میں اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں شامل ہوتی چلی جائیں تو پھر یہی پہچان کا سفر ہر پل ہر لمحہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے، پھر ہر مہینہ کرم والا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ہر دم، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات فضل والی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم جمیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے، یہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ میں کون ہوں، میرا اصل تعارف کیا ہے، یہ سوال انسان کے لیے بڑے اہم رہے۔ اس پر ریسرچ ہوتی رہی، ہر دور کا انسان اس پر غور و فکر کرتا رہا، اور پھر
اس بات کو لوگوں تک پہنچانے میں کہ وہ اس دنیا میں وجود رکھتا ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، دوسروں کو اس بات کا پتہ چلے، دوسروں کو اس بات کی خبر ہو کہ وہ بھی یہاں موجود ہے، اس کی اپنی موجودگی کا ادراک لوگوں کو ہو، اس کا تعارف یہ لوگوں میں ہو کہ وہ ہے کیا، اور وہ بھی ایک ایسا وجود ہے جو کائنات میں بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ ایون لوگ کہ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، ہر مخلوق کا اپنا ایک مقصد ہے، ہر ایک مخلوق جو ہے وہ مقصد کے تحت ہے، لیکن انسان کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، پھر انسانوں میں مسلمان جو کہ اشرف المخلوقات مخلوق ہے، تو انسان اس بات کے لیے ہر دور میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ پہچانا جائے، اس کو سراہا جائے، اس کی اہمیت کا اقرار کیا جائے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا رہا، کاوش بھی کرتا رہا، جہاں پر وہ موجود ہو وہاں اس کی جو ہے پہچان ہو، وہاں اسے مانا جائے، وہاں اسے سراہا جائے۔ یہ ہر دور کا انسان کا ایک موضوع رہا ہے، اور جب اس کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اس کا تعارف جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، تو پھر اسے اپنی نسبتوں پر بھی فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسے جب اس بات کا ادراک ہو جائے کہ وہ اس مخلوق دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، دنیا میں اللہ کے نظام کو، اللہ کے نام کو اور اللہ کے قانون کو دنیا میں لاگو کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا، اس کی سوچ کا دھارا مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اللہ کی نسبت، اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس بات پر بھی غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اگر اس نسبت سے ہے تو اب اس نسبت کے تقاضے کیا ہیں، اس نسبت کے فرائض کیا ہیں، کہ اگر وہ اس نسبت سے ہے تو پھر اس کا وجود دنیا میں کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں اس نسبت میں جو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، اب اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے کن اوصاف کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اس نسبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس نسبت سے وہ کما حق ہو اس نسبت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کے احکام پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ وہ اس بات کے اظہار کا لیے وقف ہو جاتا ہے کہ جن کی نسبت سے، جن کی کرم سے وہ پہچانا جاتا ہے، آیا ان کے کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو انہیں اس سے ممتاز کرتی ہیں اور اس نسبت کا کما حق ہو اسے حق ادا کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو پھر وہ اپنے عادات و اطوار کو، پھر اپنے سیرت و کردار کو انہی اوصاف پر وہ مرتکز کرتا ہے، پھر اپنی شخصیت کو ان کے اوصاف پر لاتا ہے اور ان اوصاف کا اظہار کرتا ہے جو اس کے رب کے احکام ہے، جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، جو اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، گویا اس کی یہ پہچان کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ اپنے رب کا نائب ہے اور اس کے احکام کو ہی دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ جب اسے اپنے اس فرض منصبی کا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر وہ ہر آن اپنے رب کے احکام کو اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لاگو کرنے کی اور اسے پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے کی اور
اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. جی دعا کریے گا. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک ارض و سماوات، تیرا کروڑ ہا شکر تو نے ہم سے اکاروں کو اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق بخشی. پروردگار عالم، اس ذکر کی برکت سے تو ہمارے ظاہر باطن کو ایک فرما، تو ہمارے قول و کردار کو، ہمارے افکار کو، ہمارے گفتار کو اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم تو ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما دے. اللہ کریم ہمارے روح کا تزکیہ فرما، ہمارے خیالوں کو پاک فرما، ہمارے قلب کے حجاب دور فرما. اللہ کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تو ہمارے دلوں کی قدورتیں دور فرما. اللہ کریم تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، اپنے پیارے رسول کے قرب کے نور سے منور فرما. اللہ کریم تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرما. حضور کے سارے امتی جہاں جہاں بستے ہیں اللہ کریم سب پر اپنی رحمت کی چادر دراز فرما. زمین کے سارے شہروں میں جہاں جہاں تیرے حبیب کے امتی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ کریم سب کو شفا عطا فرما. اللہ کریم جہاں جہاں تیرے حبیب کے امتی پریشان حال ہیں اللہ کریم سب کی دستگیری فرما. اللہ کریم جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. جن کے ہاں رزق کی کمی ہے انہیں آسان حلال اور وافر رزق عطا فرما. جن کے گھروں میں ناچاکی اور بے اتفاقی ہیں اپنے کرم سے محبت پیدا فرما. اللہ کریم تو ہم سب کی ضرورت خزانہ غیب سے پوری فرما. اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا. ہمارے بچوں کو بری صحبتوں سے، برے لوگوں سے، برے کاموں سے اور بری عادتوں سے محفوظ فرما. اللہ کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے حبیب کے صدقے سے بھی ہمارا مقدر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا بحق بنی فاطمہ کے برکہ ولیمہ کنم خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.